ظہور کا وقت آ گیا ہے، امام سے لو لگائے رکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم الی یوم الدین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے علامت ظہور مہدی کا سلسلہ جاری ہے۔ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا تذکرہ جاری تھا، اور وہ آخری جملہ جو اس روایت کے پہلے حصے میں پہلے جواب میں پوشیدہ تھا، اس کی علت میں آپ کی خدمت میں آج پیش کروں کہ جب یہ کہا گیا کہ فَعِندَهَا، اس وقت يَذُوبُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ فِي جَوْفِهِ، اس کے قلب، اس کے جوف میں، اس کے شکم میں، اس کا دل پگھل جائے گا۔ بس جب یہ پگھل جائے گا تو کیسے پگھل جائے گا؟ كَمَا يُذَابُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، جیسے پانی میں نمک ڈالتے ہیں تو کیسے غائب ہو جاتا ہے، ایسے مومن کا دل اس کے شکم میں پگھل جائے گا۔ مِمَّا يَرَى مِنَ الْمُنْكَرِ، جب وہ دیکھے گا برائیاں ہو رہی ہیں، یعنی جو میں نے پچھلی مرتبہ وضاحت پیش کی تھی وہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو اب اس جملے کو سننا آپ کو زیادہ اس مطلب کے قریب لے جائے گا کہ وہ منکر دیکھے گا، ضرور وہ دیکھے گا برائیاں ہو رہی ہیں، فَلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُغَيِّرَهُ، اور وہ کوشش کرے بھئی یہ صحیح ہو جائے، اس کو میں صحیح کر لوں، اس کے پاس یہ استطاعت ہی نہیں ہوگی کہ وہ صحیح کر سکے۔ بس اگر یہ استطاعت رکھنی ہے تو پھر یہ تمام چیزیں پیچھے ریورس ہوں گی۔ مولا فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ایسے موقع پر انسان کا عالم یہ ہوگا کہ جہاں انسان کے پاس دل پگھل گیا ہوگا، اور وہ جب برائی دیکھے گا نا تو اس برائیوں کو بدل دینے کی، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرے گا لیکن کر ہی نہیں پائے گا۔ بس معاشرہ جب اس ابتری تک پہنچ جائے، اس سے پہلے انسان کو متوجہ ہو جانا چاہیے۔ بس جب یہ پہلا حصہ بیان ہوا، اب جناب سلمان گویا ہوئے، قال سلمان وَإِنَّ هَذَا لَكَائِنٌ، یا رسول اللہ کیا ایسا ہوگا؟ یعنی یہ چیزیں ایسی جو آج بھی دور میں بیان کی جاتی ہیں تو انسان کو بہت انوکھی لگتی ہیں کہ ایسا ہو جائے گا، جبکہ ہو رہا ہے، اس وقت تو نہیں ہو رہا تھا۔ تو جناب سلمان کی حیرت بہت زیادہ تھی، بس یہ فرمایا کہ اِنَّ هَذَا لَكَائِنٌ، یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا اے وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، یا سلمان ہاں یقیناً ہوگا، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور اس کے بعد پھر اور علامتوں کا ذکر جاری رہا۔ فرمایا ان عندها یلیہم امراء جورۃ ووزراء فسقۃ، کا وہ وقت ہوگا جب حکمران یعنی صاحب سلطنت، میں نے پہلے بھی بیان کیا، یعنی یہ بات ایک علاقے کی نہیں ہو رہی ہے، عمومی بات ہو رہی ہے، یعنی حکمران ظالم اور جابر ہوں گے، یعنی جس کے ہاتھ میں سلطنت آئے گی، جس کے ہاتھ میں بادشاہت آئے گی، جس کے ہاتھ میں وہ پاور آئے گا، وہ ظلم کرنے والا، جبر کرنے والا ہوگا۔ وہ وزراء فسقۃ، اور جو اس کے ان کے وزیر ہوں گے، کہ سپورٹرز ہوں گے۔ وزیر کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک ہے بادشاہ تو اس کا وزیر اس کا سپورٹ دے رہا ہے، اس کے سارے کام کو انجام دے رہا ہے، بس ان تمام کاموں کا ذمہ دار جہاں وزیر ہے اس سے زیادہ بادشاہ ہے کہ اس کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ بس فرمایا جب بادشاہ اور عمراء جو صاحب سلطنت ہیں، جو پاور رکھنے والے ہیں، جب وہ ظالم ہیں، وہ جابر ہیں، تو ان کے وزراء کیا ہوں گے؟ وہ فاسق ہوں گے، یعنی وہ حکم صادر کرتے ہیں، یہ کھل کے کر جاتے ہیں وہ کام، اس لیے کہ پیچھے پاور ہے نا۔ جب پاور ہوتا ہے انسان آسرا نہیں کرتا، اسی لیے پروردگار سے خوف کرنا چاہیے کہ اگر دنیا میں انسان کے پاس کسی طرح کی، چاہے وہ پیسہ ہو، کسی حکومتی پاور ہو، چاہے کسی بھی طرح کی چیز ہو، صاحب ایمان کے لیے تمام چیزیں حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ ان تمام چیزوں کو اپنے طاقت کا سرچشمہ نہیں سمجھتا، اپنی طاقت کا سرچشمہ مومن کے لیے پروردگار کی ذات ہے۔ اگر پروردگار پہ بھروسہ کرتا ہے، اگر پروردگار کے دین پر چلتا ہے، اس سے بڑا بھروسہ، اس سے بڑی طاقت، اس سے بڑا سرمایہ انسان کے پاس، مومن کے پاس ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ زمانہ ایسا ہوگا کہ جس زمانے میں لوگ اس طرح کے ہو جائیں گے، پاور رکھنے والے ظالم، وزیر، فاسق، فاسق یعنی کھل کر گناہ کرنے والا، فاسق اسی کو کہتے ہیں، ورنہ ظالم کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا۔ فاسق کہتے ہیں جو کھل کر جانتے بوجھتے گناہ کر رہا، اسے خوف نہیں ہے کسی چیز کا، بس اسے کہتے ہیں فسق۔ جب دوسروں کے فسق کی بات آتی ہے تو انسان کہتا ہے کیسے لوگ ہیں کھل کے برائی کریں گے۔ معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو کھلم کھلا مغلظات، جن کو ہم گالیاں کہتے ہیں اردو کے اندر، کہہ رہے ہوتے ہیں، اور انہیں یہ شرم نہیں ہوتی، انہیں یہ حیا نہیں آتی کہ سب کے سامنے یا کسی مومن کے سامنے یا کسی صاحب عزت کے سامنے، کسی صاحب ایمان کے سامنے وہ یہ بدترین لفظ استعمال کر رہا ہو
اور اسے اس بات کی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ میں کھلم کھلا اس کے سامنے گناہ کر رہا ہوں اور اسے حیا نہیں ہے. فرمایا وعرفاء ظلمتن، عرفاء عارف، یہ لفظ آپ کے ذہن میں ہے کہ عرفاء عارف کی جمع ہے، کہ عرفاء کیا ہوں گے؟ کہ یہ عرفاء بھی ظالم ہوں گے، یعنی صاحبان معرفت جو سمجھتے جانتے بوجھتے ان تمام چیزوں کو محسوس کرتے ہوئے وہ بھی ظالم ہو جائیں گے. بس معاشرے کی یہ برائیاں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور اس بات کو ایک مومن کو سمجھ لینا چاہیے کہ کسی کا صاحب عرفان ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ قرب خدا بھی رکھتا ہے، وہ پروردگار کی مثال کے طور پر قربت کی منازل بھی طے کر چکا ہے. یہ ضروری نہیں ہے. ایک عارف جو آپ کے سامنے عارف ہے، جو آپ کے سامنے عرفان رکھنے والا ہے، آپ کے سامنے عرفاء میں سے ہے، چونکہ لفظ میں نے استعمال نہیں کیا، یہ روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمایا. بس جو عارف ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ عادل اور مقرب پروردگار ہی ہو، بلکہ عرفاء کو کہا گیا کہ یہ بھی ظالم ہو جائیں گے. اس کا مطلب دو کیٹیگریز وہاں بھی آ گئیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. امام سے لو لگائے رکھنا